اچھا اب میں ذرا بات بتاؤں، وہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ بڑے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ ہم سنیوں کے خلاف بکواسات ہی بکواسات، جھوٹ ہی جھوٹ، گالیاں ہی گالیاں۔ میلاد منانے والے یہ مشرک ہے، یہ عرس منانے والے یہ مشرک ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والے یہ مشرک ہے۔ ایسا لگتا ہی نہیں شرک کا ہیضہ ہو گیا۔ مشرک بدعت، مشرک بدعت، مشرک بدعت، اس کے علاوہ ان کمبختوں کا کوئی کام ہی نہیں، سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں۔ ذرا ان کی دم پہ بھی تو پاؤں رکھوں میں نا، ذرا انہیں بھی تو پتا چلے۔ چلو حوالہ جات کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت دین کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے، اس وقت مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے؟ میں نہیں کہہ رہا، کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، اشرف السوانح از خواجہ عزیز الحسن، ناشر مکتبہ تالیفات اشرفیہ تھانہ بھون یو پی، جلد اول، باب نمبر 5 صفحہ نمبر 20۔ دوسرا حوالہ دیتا ہوں، الاضافۃ الیومیہ، ناشر مکتبہ دانش دیوبند، جلد دوسری، قسط نمبر 10، ملفوظ نمبر 837، صفحہ نمبر 474۔ جب اعلیٰ حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی کیا کر رہے تھے؟ تم نے کہا نا دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، سنو کیا کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے کیا شرارت سوجھی کہ برسات کا زمانہ تھا، مگر ایسا کہ کبھی برس گیا کبھی کھل گیا، مگر چارپائیاں باہر ہی بچتی تھی۔ جب برسنے لگا تو چارپائیاں اندر کر لی، جب کھل گیا تو باہر بچھا لی۔ والدہ صاحبہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، بس والد صاحب اور ہم دونوں بھائی ہی مکان میں رہتے تھے، تینوں چارپائیاں بچتی تھی۔ ایک دن میں نے چپکے سے تینوں چارپائیوں کے پائے رسی سے آپس میں خوب کس کر باندھ دیے۔ جب رات کو بارش برسنا شروع ہوئی تو والد صاحب جدھر سے بھی چارپائی گھسیٹتے تو تینوں چارپائیاں ساتھ آتی، پائے ملا کے باندھ دیے۔ تینوں چارپائیاں جو ہے وہ ساتھ آتی، رسیاں کھولنے کی کوشش کی تو کھلتی نہیں، کیونکہ میں نے خوب کس کر کے باندھی تھی۔ کاٹنا چاہا تو چاقو نہیں مل رہا تھا۔ غرض بڑی پریشانی ہوئی اور بڑی مشکل سے پائے کھل سکے اور چارپائیاں اندر لے جائی جا سکی۔ اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ خوب بھیگ گئے۔ والد صاحب بڑے خفا ہوئے، فرمانے لگے یہ کیا نامعقول حرکت ہے۔ جب اعلیٰ حضرت دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے تھے، مولوی اشرف علی تھانوی چارپائی کے پائے مضبوط کر رہے تھے۔ ایک کمبخت والے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، آپ خود لکھا، الاضافۃ الیومیہ جلد دوسری، قسط نمبر 10، ملفوظ نمبر 837، صفحہ نمبر 475۔ لکھتے ہیں کہ میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بھائی صاحب پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت والد صاحب تشریف لے آئے، فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے عرض کی کہ ایک روز انہوں نے بھی میرے سر پہ پیشاب کیا تھا، تو بھائی نے صاف انکار کر دیا، مختصر سی پٹائی ہوئی۔ اس لیے میرا تو دعویٰ ہی دعویٰ تھا، ثبوت کچھ نہیں تھا۔ غرض کہ جو کسی کو نہیں سوچتی تھی وہ ہم دو بھائیوں کو سوچتی تھی۔ ہیڈ اینڈ شولڈر کا نام آپ نے سنا ہوگا اور پینٹین کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ یورین شولڈر جو ہے یہ صرف دارالعلوم دیوبند ہی میں ملتا ہے، دیوبندیوں کے پاس ہی ملتا ہے۔ پیشاب شیمپو استعمال کریں، بال ان کے بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو عقل عطا فرمائے کہ کہاں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور کہاں تم نے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دارالعلوم دیوبند میں داخل بھی کر دیا، نکلوا بھی دیا، جھگڑا بھی کرا دیا۔ تو اللہ تو باتیں میرے پاس الحمدللہ بہت، اس حوالے سے ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں نے ان کے علم میں اضافے کے لیے 2 کرامتیں ان کے پیر صاحب کی بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔